یتیموں بیواؤں کی زمین پر قبضے کے خلاف نئی قانون سازی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دبنگ اعلان، کہتی ہیں قابضین کو جرمانہ اور 10 سال قید کی تجویز ہے۔ خصوصی عدالتیں قائم کریں گے، مقدمات کا فیصلہ 90 روز میں لازم ہوگا۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مریم نواز نے پولیس ٹریننگ کالج چوہنگ میں پیرا فورس پاسنگ آؤٹ میں جنرل سلامی لی اور جیپ پر سوار ہو کر پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے انصاف، شفافیت، دیانتداری پر پیرا فورس سے حلف لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پنجاب میں اب بے کس اور مجبور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ نہیں ہوگا۔ کمزور لوگوں کی زمین پر قبضے کرنے والے انجام کو پہنچیں گے۔ جہاں ظلم ہوگا، ظالم کو پکڑنے کے لیے حکومت موجود ہوگی۔ پیرا کے قیام کے بعد اب پنجاب حکومت ایک قانون تیار کر چکی ہے۔ آج میں اس کی اناؤنسمنٹ کرنے لگی ہوں۔ بہت جلدی ہم وہ قانون لا رہے ہیں کہ بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں، جو سال ہر سال کیسز چلتے ہیں، جنریشن آفٹر جنریشن وہ کیسز چلتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، تو ہم ایک قانون لا رہے ہیں، پورا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے علیحدہ عدالتیں بنا رہے ہیں کہ جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ عوام کو مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور تجاوزات سے نجات دلانا میرا عزم ہے۔ پیرا کو عوام کے درد کو محسوس کرنا اور مصنوعی مہنگائی سے نجات دلانا ہوگی۔ گندم کی قیمت 4100 سے 3100 روپے پر آ چکی ہے۔ پیرا کے افسران نے سیلاب کے دوران قابل قدر خدمات انجام دی۔ پیرا کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، کیوں پیرا کی ضرورت محسوس کی گئی؟ کیونکہ میں نے عوام کا درد، عوام کی تکلیف، عوام کی مشکل کو محسوس کیا۔ گندم اور آٹا اچانک مہنگا ہو گیا اور اس کی ہورڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ 3000 سے اس کی پرائس جو ہے وہ 4000 کراس کر گئی۔ میں نے آتے ساتھ میں نے پیرا کو کہا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کو کہا، اور ود ان ڈیز اللہ کا شکر ہے کہ 4100 سے دوبارہ 3100 پہ قیمت آئی، اور اس میں پیرا کا اور پیرا کے آفیسرز کا بہت بڑا کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پیرا ٹریننگ کے دوران نمایاں کارکردگی پر میڈل اور اعزازات تقسیم کیے۔ پولیس بینڈ کو قومی ترانہ اور ملی ترانوں کی شاندار دھنیں پیش کرنے پر انعام سے نوازا۔ ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ اسکول ایسی جگہ بنایا جاتا ہے جہاں آبادی نہیں۔ دیگر ممالک میں ایسے نہیں ہوتا۔ باہر کے ممالک میں جو بچہ اسکول نہیں جاتا اس کے والدین کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ ہم پبلک ویلفیئر میں بری طرح ناکام ہو چکے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا ایپ سیپ کے زیر اہتمام رفاع یونیورسٹی اسلام آباد میں آگاہی سیشن سے خطاب۔ مزید کہا، خراب گورننس ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ جہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہاں نہیں ہو رہی۔ اس وقت اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں، 25 ملین سے زیادہ ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے، جو اسکول گوئنگ ایج میں ہیں، جنہیں اس وقت اسکول میں ہونا چاہیے لیکن وہ اسکول میں نہیں ہے۔ 44% ایسے بچے ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے۔ کہ 25 ملین بچے اسکول میں نہیں جا رہے، تو یہ دنیا میں ہمیں سب سے بڑا نمبر ہے دنیا میں کہ جو بچے اسکول میں نہیں جا رہے، پرسنٹیج کے لحاظ سے نہیں، نمبر کے لحاظ سے۔ کسی اور مہذب ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہا، اس کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو وہاں کی حکومت اجازت ہی نہیں دیتی کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں پہنچ گیا اور وہ اسکول نہیں گیا۔ ماں باپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے وہاں پہ۔ پبلک ویلفیئر کے لیے اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کے لیے اسٹیٹ قائم ہونی چاہیے اور حکومت قائم ہونی چاہیے، سوشل ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اکنامک ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، پولیٹیکل ویلفیئر کے لیے حکومت قائم ہونی چاہیے، اور پریزرویشن آف اسٹیٹ کے لیے بھی حکومت قائم ہے۔ یہ اسٹیٹ ہوگی، محفوظ ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان واقعہ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔
اور رات کے اس پیر تک جم کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فیاض بھٹی صاحب میرے پاس گورنر ہاؤس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے پاس آنا ہے اور وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جلسہ کرنا ہے, آپ میرے پاس ضرور تشریف لائیں. تو میں نے انہیں کہا جی بھٹی صاحب ٹھیک ہے, کوشش کریں گے, کوئی شیڈول دیکھتے ہیں اور پھر آتے ہیں. کیونکہ سچی بات ہے میں تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا. یہ دوبارہ میرے پاس آئے, پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے آپ کو دعوت دی ہے اور آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے. میں نے کہا بھٹی صاحب کتنے بندے اکٹھے کر لیں سو؟ انہوں نے کہا بندے بڑے اکٹھے ہوئے سر, لیکن کیونکہ میں اٹک سے آیا ہوں اور پنجاب کا دوسرا کونا ہے اور 1 سال سے یہاں لاہور میں ہوں, تو میں نے کہا بھٹی صاحب تکے مینو بھی وزت نہ کروے تو خود بھی کدو شرمندگی نہ ہوئے. میرا خیال ہے جلسے رہن دیو, میں ایویں تواڈے گھر آوے نا تے آ کے گپ شپ لاواں گے تے کر لیں. یہ پھر میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی تسی دسو کتنے بندے ہونے چاہیے. میں کہا جی بھٹی صاحب ہوں جتنے بھی بندے ہون میں تواڈے کو آ ویسا. اور آج آ کے میں یہ اپنی غلطی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اس جلسے اور میٹنگ کو مہینہ لیٹ کیوں کیا. بھٹی صاحب زندہ باد. فیاض بھٹی صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, آپ کے جذبے کو, آپ کی سوچ کو, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی سے وفاداری کو, آپ کی اپنے لوگوں سے محبت کو. اور میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے بھٹی صاحب کی برادری, ان کا علاقہ, ان کا خاندان, ان کے دوست, آپ کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا پرچم تو بلند کیا ہی کیا, بھٹی صاحب کی پگ کا شملہ بلند کر دیا اور آپ نے مثال قائم کر دی. آج کا یہ خوبصورت اجتماع کرنے پہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی پارٹی ہے, غریب کی پارٹی ہے, متوسط طبقے کی پارٹی ہے اور کمزور کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ میں نظر دوڑائیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اگر پھانسی کے پھندے پہ جھولے تو صرف اور صرف پاکستان کے غریبوں کی وجہ سے. جو انہوں نے مظاہرے کو طاقت دی, جو مزدور کو طاقت دی, جو بڑوں سے چین کے غریبوں میں تقسیم کیا, تو یقیناً سرمایہ دار اور جاگیردار یہ چاہتا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا جائے. یہ نہ ہو کہ غریب اتنی طاقت میں ہو جائیں کہ وہ سارا چین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ, دیکھیں لیڈرشپ یقین کریں ہے ہی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد. شہید ذوالفقار علی بھٹو, محترمہ بے نظیر بھٹو اور آج کے دن بھی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے وہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک عورت تھی اور ڈکٹیٹرشپ کے دور میں جب کوئی پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کے پھر بھی پاکستان تشریف لائی اور اپنی اس مٹی پر اپنے غریبوں کے لیے, اپنے پسے ہوئے طبقے کے لیے سر میں گولی کھائی. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بات کرتے ہیں, ابھی کی بات کریں, اگر ابھی کی بات بھی کریں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بڑھ کے کوئی لیڈر پاکستان میں ہے ہی نہیں.